السلام علیکم، میرا نام ہے سمیہ شیر اور آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ یہ ہے کہ کم بولنے اور خاموش رہنے کی عادت کیسے ڈالیں۔ قوت گویائی یعنی کہ پاور آف سپیچ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، انسان اپنے ایکسپیرینسز، آبزرویشنز یا محسوسات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا جائز اور درست طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کے بیجا اور غلط استعمال سے جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کا خرچ ہوتا ہے، وہیں پر غلط بولنا اور زیادہ بولنا انسان کی ندامت اور شرمندگی اور ذلت کا باعث بھی بنتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کم بولنا یعنی کہ خاموشی ایک عقل مند باشعور انسان کی ایک امتیازی صفت ہے۔ لہٰذا کم بولنے والا انسان اپنی اسی کوالٹی کی بنا پر بہت سے گناہوں سے محفوظ بھی رہتا ہے، جس میں اکثر لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی شخصیت کو سنوارنے اور ایک صالح معاشرے کو بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنے اندر کم گوئی اور خاموشی کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو اکثر خاموش رہنے اور کم بولنے کی تلقین تو کرتے ہیں، لیکن ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان کے متعلق اکثر کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ آخر وہ کون سی ٹپس ہیں جن کو اپنا کر انسان کم بولنے کا عادی بن سکتا ہے؟ آئیے ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کثرت مطالعہ یعنی کہ کنٹینیوس ریڈنگ۔ جو انسان زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے، ضرور اس کی ذات میں ایسے نقائص یا ایسے نقص ضرور ہوتے ہیں جن کی پردہ پوشی کے لیے انسان زیادہ بولتا ہے تاکہ لوگوں پر اس کے علم کا رعب و دبدبہ قائم ہو۔ چنانچہ ان تمام نقائص سے چھٹکارا اسی وقت حاصل ہوگا جب کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالی جائے گی، کیونکہ مطالعے سے خیالات روشن ہوتے ہیں، فکر و تدبر کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے، عقل کو جلا ملتی ہے، اور ان سب کے علاوہ انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور یہی سیلف کانفیڈنس انسان کے اندر کم گوئی کی صفت پیدا کرتا ہے، یعنی کہ کم بولنے کی صفت کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایسے انسان کو اپنی ذات پر بہت ہی ایک یقین ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے۔ اس طرح وہ دوسروں پر اپنی دھاک جمانے یا اپنے نظریات کو دوسروں پر لاگو کرنے یا انفورس کرنے یا قائل کرنے کے لیے بیجا کوششوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے غور سے سننے اور دوسروں سے استفادے کی عادت۔ جب کسی سے بات کی جائے تو اس کی باتوں کو بغور سنا جائے اور اس کے علم سے استفادہ بھی کیا جائے، ان کے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کم بولا جائے، ورنہ کثرت کلام سے سامنے والے کو بولنے کا موقع میسر ہی نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے انسان پھر علم سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اور اگر کوئی سوال کرے تو اولاً اس کو بغور سنا جائے۔ ایسا کرنے سے سامنے والے کو احساس ہوگا کہ اس کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ آپ کی بات کو بھی اہمیت دے گا اور بغور سنے گا بھی۔ اور کسی کے جواب میں اتنا ہی کلام کیا جائے جس سے مخاطب کو اس کا جواب حاصل ہو جائے، اسے دوسروں کی شخصیت کا بھی علم ہوگا اور معلوم ہوگا کہ مخاطب کا انداز یا کلام کیسا ہے۔ نمبر 3 ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی صحبت۔ ایسے لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں، جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ان لوگوں کے سرکل میں بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے آپس میں بات کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، کیونکہ ایسے سرکل میں لغو اور لا یعنی کلام نہیں ہوتے ہیں، جس کا اثر لامحالہ انسان کی ذات پر پڑے گا۔ انسان کے اندر بھی لا یعنی اور لغو کلام سے اجتناب کرنے کی صفت پیدا ہوگی، اور ایسے سرکل سے دوری بنائے رکھیں جہاں فضول اور بے مقصد موضوعات کے گرد کلام ہوتا ہے، یعنی کہ کنورسیشن یا بات چیت ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے کثرت سوال سے اجتناب۔ جو شخص بات بات پر سوال کرنے کا عادی ہوتا ہے، لوگ اس کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی موضوع کی وجہ سے کوئی سوال کھڑک رہا ہے تو اولاً اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی جائے خود سے، اس کے لیے اپنی عقل کا استعمال کیا جائے، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، الغرض جو بھی تدابیر بن پڑتی ہیں انہیں اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ سوال حل نہ ہو تو بہت ادب احترام کے ساتھ وہ سوال کرنا چاہیے، اس سے مخاطب آپ کے سوال کو اہمیت دے گا۔ کسی کو پریشان کرنے کی غرض سے مسلسل سوال کرتے رہنا بہت ہی بیہودہ حرکت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 5 اشاروں کا استعمال۔ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں یعنی کہ باڈی پارٹس ہیں، یہ بھی مختلف زبان بولتے ہیں، یعنی کہ ہم اشاروں کے ذریعے بھی کافی حد تک اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ انسان کے چہرے، اس کی آنکھوں اور اس کے باڈی پارٹس سے مختلف تاثرات ظاہر ہوتے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بہت غصہ کر رہا ہے، وہ آدمی کوئی مسکرا دے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خوش ہے۔ تو اشاروں میں بھی کافی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جہاں پہ اشاروں سے بات واضح ہو سکتی ہے وہاں پہ کثرت کلام نہ کیا جائے، یعنی کہ لفظوں کو ضائع نہ کیا جائے، لیکن جہاں فقط اشارے سے کام نہ چل سکے وہاں اشارے پر اکتفا کرنا اور کچھ نہ بولنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ امید کرتی ہوں یہ چند چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو ضرور فائدہ دیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔